الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال في مقام آخر استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ عز و جل کے حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے توبہ کی فضیلت. توبہ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے مومنوں تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک اور جگہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو. پھر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ اے ایمان والو اللہ سے پکی اور خالص توبہ کرو. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ توبۃ نصوحا اللہ نے ارشاد فرمایا توبۃ نصوحا. توبۃ نصوح سے مراد یہ ہے کہ آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے. یعنی جو جس بندے نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اب توبہ نصوح سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ وہ اس گناہ کی نیت نہ کرے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے. اب توبہ کی دو قسمیں ہیں. توبہ کی کتنی قسمیں؟ دو. پہلی قسم یہ ہے کہ اگر معصیت گناہ جو بندے نے کیا ہے وہ گناہ اللہ اور اس بندے کے درمیان ہے، اس کی تین شرطیں. کتنی شرطیں؟ تین. نمبر ایک، پہلی شرط یہ ہے کہ اگر اس بندے نے گناہ کیا ہے، جو معصیت کی ہے، اس گناہ کو ترک کر دے. اس گناہ کو کیا کرے؟ ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے. نمبر دو، اس پر نادم ہو، یعنی شرمندہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ میں نے گناہ کیا ہے. اور نمبر تین، آئندہ اس گناہ کرنے کا وہ ارتکاب نہ کرے، آئندہ یہ نیت کر لے، پکی نیت کر لے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. دوسری قسم یہ ہے کہ معصیت بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے لیکن اس نے کسی انسان کا طلب کی ہے. مثال کے طور پر کسی بندے کی اس نے حق تلفی کی ہے، کسی بندے کی دل آزاری کی ہے، کسی بندے کا مال غصب کیا ہے یا کسی کا حق طلب کیا ہے. اب اس کی چار شرطیں ہیں. کتنی شرطیں؟ چار شرطیں. پہلی تین تو میں نے عرض کر دی وہی ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جس بندے کا اس نے حق طلب کیا ہے یا جس بندے کی اس نے دل آزاری کی ہے یا جس بندے کا اس نے مال غصب کیا ہے، وہ بندہ اس سے جا کے معافی مانگے. اس بندے سے کیا کرے؟ معافی مانگے. کیوں کہ حقوق اللہ جو ہے، اللہ کے حقوق تو اللہ معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا. حقوق اللہ اللہ عز و جل معاف فرما دے گا. اللہ حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ اللہ خود معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد جو ہوتے ہیں
جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، اگر کسی بندے نے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کی آزاری کی ہے، یا کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو معاف نہیں کرے گی۔ تو حقوق العباد جو ہے وہ بندے کے حقوق ہوتے ہیں، وہ بندہ خود اس کو معاف کرے گا تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو معاف فرمائے گی۔ اب حدیث پاکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے فرمایا کہ نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سرکار کو توبہ کی ضرورت تھی، گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے کہ سرکار کے ساتھ گناہ گار کے گناہ کرے معاذ اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں پورے دن میں، ایک روایت میں ہے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ عز و جل کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ 100 سے زیادہ مرتبہ کیا کیا کرتے تھے؟ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، کسی بندے نے گناہ کیا، گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آیا، آگے دعا کرنے لگا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو جو بندہ گناہ کر کے آئے، آگے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، دعا مانگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے سے خوش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے سے خوش ہوتی ہے۔ اور انسان جو ہے، جو بندہ انسان جو ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب بندہ یہ گناہ کرتا ہے نا، ایک گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس کے دل پر کیا ہوتا ہے؟ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس نقطے کو صاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نقطے کو صاف کر دیتا ہے۔ سرکار نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بندہ اس گناہ کی توبہ نہ کرے، مسلسل گناہ کرتا رہے، اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب اس بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس بندے کے دل پر نیکی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اب اس بندے کے دل پر نیکی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی رؤوف رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رات کو آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتی ہے اور عرض کرتی ہے، ارشاد فرماتی ہے کہ جس بندے نے پورے دن میں گناہ کیے ہوں اور وہ مجھ سے توبہ مانگے، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دن کو جلوہ فرما ہوتی ہے، اور یہ ارشاد فرماتی ہے کہ ہے وہ بندہ جس نے رات کو گناہ کیے اور مجھ سے توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول فرماؤں۔ حدیث پاک میں ہے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ سے یعنی گناہ گار جو ہے، توبہ کرنے والا جو بندہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ گار بندہ جو گناہوں سے توبہ کر لے، وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس بندے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سرکار دو عالم سے پاک تشریف فرما دے، سرکار دو عالم سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے، کتنے؟ 99 قتل کیے اس بندے نے، کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے۔ اب قتل کیے، دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ ایک بندے سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ عز و جل مجھے معاف فرما دے گا؟ اس بندے نے کہا تم نے 99 قتل کیے ہیں، تو کہتا اللہ معاف فرما دے گا؟ جا، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیا کہا؟ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اب اس بندے نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ کیا کیا؟ اس کا بھی قتل کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 کی گنتی پوری کرنے کے بعد پھر نکلا، ایک بندے سے پوچھا کہ کیا اللہ عز و جل مجھے معاف فرما دے گا؟ میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی غفور ہے، بڑی کریم ہے، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ تو جا فلاں بستی میں جا، وہاں اللہ والے بیٹھے ہیں، بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو جا تو ان کے ساتھ بیٹھ جا، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر، ذکر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اللہ تیری توبہ کو قبول فرما دے گا۔ اب کہتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا وہ بندہ نکلا، اس بستی کی طرف نکلا جہاں پر اللہ والے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ جب نکلا رستے میں پہنچا تو اس کے بندے کا وصال ہو گیا، اس بندے کا وصال ہو گیا۔
آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ایک طرف عذاب کے فرشتے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے، عذاب کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو عذاب دیں گے۔ رحمت کے فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ اس بندے نے توبہ کی نیت کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ عذاب کے فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ اس بندے نے کوئی نیک کام نہیں کیا، 100 قتل کیے ہیں، نہ اس بندے نے نماز پڑھی، نہ اس بندے نے روزہ رکھا، نہ اس بندے نے حج کیا، نہ اس نے زکات دی، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، ہم اس بندے کو عذاب دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایک فرشتہ ثالثی مقرر کر دیا۔ کیا کیا؟ فرشتہ ایک مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جا کر دونوں طرف کا فاصلہ ماپو، دونوں طرف کا فاصلہ ماپو۔ اگر یہ بندہ جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے ان کی بستی کے قریب ہوا تو میں اس بندے کو بخش دوں گا۔ اگر یہ بندہ جہاں سے چل کر آیا تھا، گناہ کر کے آیا تھا، قتل کر کے آیا تھا، اگر اس کے نزدیک ہو تو میں اس کو عذاب دوں گا۔ اب جب فاصلہ ماپا گیا تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ صرف ایک بارش وہ اس بستی کے قریب تھا جہاں اللہ والے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب دیکھیے اس بندے نے کوئی نیک کام نہیں کیا، بس توبہ کا ارادہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں یہ ارادہ کیا کہ جا کر توبہ کرو۔ توبہ کی بھی نہیں، صرف ارادہ کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکات دی۔ اللہ عز و جل نے اس توبہ کرنے کی نیت سے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب دیکھیے توبہ کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے توبہ کرنے کی۔ اللہ عز و جل شان فرماتا ہے کہ کوئی بندہ میرے پاس آ تو صحیح، توبہ کر تو صحیح، میں تیری توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ حدیث قدسی میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح ہے میں ان کو برگلاتا رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جب میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا، ان کو معاف فرماتا رہوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، کس قدر مہربان اور کس قدر رحم فرمانے والا ہے، اس بات کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے۔ قبیلہ جو ہے نا کہ ایک عورت تھی، قبیلہ جو ہے نا کہ ایک عورت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، آگے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے گناہ کر بیٹھی، میں نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، میں حاملہ ہو گئی ہوں، میرے لیے حکم ارشاد فرمائیے، میرے لیے آپ حکم ارشاد فرمائیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ، جا کے اپنے ولی کو لے کر آؤ۔ سرکار نے اس کے ولی کو بلایا، فرمایا جاؤ اس عورت کی خدمت کرو، اس عورت کی کیا کرو، خدمت کرو، جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے اس کو لے کر کے میرے بارگاہ میں آ جانا۔ اب وہ بندہ اس عورت کو لے گیا، جب گھر گیا، اس عورت کا جب بچہ پیدا ہوا، اب اس عورت کو لے کر سرکار کے بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو سرکار نے حکم ارشاد فرمایا اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ سنسار کیا جائے۔ اس عورت کو سنسار کیا گیا، عورت مر گئی۔ سرکار دوبارہ سلسلے اس عورت کا جنازہ پڑھایا، سرکار نے کیا کیا؟ اس کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے اس عورت کا جنازہ کیوں پڑھایا ہے؟ اس عورت نے تو زنا کیا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 آدمی کے درمیان اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو اس کی توبہ جو ہے وہ کافی ہو جائے۔ اس عورت نے ایسی توبہ، گناہ تو کیا ہے لیکن اللہ کے بارگاہ میں اس نے توبہ بھی کی ہے، اور ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 آدمیوں میں بھی اس عورت کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو وہ توبہ 70 آدمی کے لیے کافی ہو جائے، وہ توبہ 70 بندوں کے لیے کیا ہو جائے؟ کافی ہو جائے۔ اور توبہ کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا، جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کے گناہ میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے بعد میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اس بندے نے جو گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معافی فرما کر اس کی نیکی میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ سرکار کو نے چاند فرمایا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند فرمایا کہ جس بندے نے اچھی طرح وضو کیا، کیا کیا؟ اچھی طرح وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، کیا کیا؟ کلمہ شہادت پڑھا، اس کے بعد سرکار
ہیں کہ اس نے یہ دعا پڑھی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا اور پاک لوگوں میں بنا۔ فرمایا جس بندے نے یہ دعا پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ دلوں کو جیسے لوہے کو جھنگ لگتا ہے نا، اسی طرح دلوں کو بھی جھنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ استغفار۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، تو اس بندے کے دل کا زنگ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اس بندے کا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام میں تھے، صحابہ کرام ان سے اگر تھوڑی سی لرزش ہو جاتی نا تو تڑپ جایا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگا کرتے تھے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت صحابہ جو ہے سرکار کے غلام تھے، ہر وقت سرکار کے بارگاہ میں بیٹھا رہا کرتے تھے، سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے بڑے کام ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا جو کہ سرکار نے کسی کام سے ان کو بھیجا کہ صحابہ جاؤ میرے جا کے یہ کام کر کے آؤ۔ حضرت صحابہ جب نکلے، فرماتے ہیں جابر کہتے ہیں کہ وہ راستے میں گھر میں دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ بے پردہ بیٹھی ہے، دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوا، دل میں گناہ کیا نہیں، گناہ کا خیال پیدا ہوا دل میں، فوراً تڑپ اٹھے کہ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ فرماتے ہیں کہ وہ جنگل میں دوڑ گئے، جنگل میں چلے گئے، رو رو کے دعائیں کرتے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ مجھے خطا ہو گئی، اللہ میں نے خیانت کی ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فرماتے ہیں سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ جا کر میرے محبوب کو کہو کہ آپ کا غلام صالبہ جو ہے وہ جنگل میں رو رہا ہے، تڑپ کر معافی مانگ رہا ہے، جاؤ جا کر اللہ کے محبوب کو یہ حکم دو کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا ہے، جاؤ آپ اس کو جا کر اپنی بارگاہ میں بلا دو۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ جا کر صحابہ کو لے کر آؤ۔ اب جب سرکار کو عالم کے صحابہ جو ہے وہ حضرت صحابہ کو لینے کے لیے جنگل میں گئے، ایک جرواہا ملا، اس نے راہی سے پوچھا کہ تو نے صحابہ کو دیکھا ہے؟ اس نے راہی نے کہا میں صحابہ کو نہیں جانتا، مگر ایک شخص ہے، ایک شخص ہے ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگتا رہتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ مجھ سے خطا ہوگی مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ ہے کہاں؟ تو اس نے واحد کہا وہ پہاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ اب جب صحابہ کرام حضرت صحابہ کے پاس گئے، تو حضرت صحابہ نے جب صحابہ کرام کو دیکھا نا تو کہنے لگے کہ میری مذمت میں کوئی آیت نازل نہیں ہوگی، کہ میری مذمت میں کوئی آیت نہیں نازل ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے کہا وہ اس بات کا علم تو نہیں، لیکن اللہ عز و جل کے محبوب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو لے کر سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو حضرت صحابہ جب محنت کرنے لگے کہ میں اس قابل نہیں کہ میں جا کے سرکار کے رسول کا سامنا کر سکوں، آپ اس طرح کرو کہ جب سرکار نماز پڑھا رہے ہوں گے نا تب مجھے سرکار کے بارگاہ میں لے جانا۔ اب صحابہ کرام نے ان کو لے کر سرکار کے بارگاہ میں آئے، آگے سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کر رہے تھے، وہ ان کی نماز پڑھا رہے تھے۔ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ آیت پڑھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس بات نے اللہ اس دھوکے میں ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے۔ کہتے جب انہوں نے یہ آیت سنی نا لاش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب ان کے گھر والے کو اٹھا کے گھر لے گئے، جب گھر گئے سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت صاحبہ کے گھر جاتے ہیں، حضرت صاحبہ کا سر جو ہے وہ اپنی جولی میں رکھتے ہیں۔ حضرت صاحبہ کو جب ہوش آئی تو دیکھا سرکار کو عالم کی جولی میں ہے، فوراً پیچھے ہٹ گئے، یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں کہ میں اپنا سر آپ کی جولی میں رکھ سکوں، یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ سرکار کو عالم ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، کیا کیا؟ ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ان کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری، اور میں صحابہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ تڑپ اٹھے، رونے لگے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے معاف کیا نہیں کیا؟ سرکار نے فرمایا صاحب میں نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے۔ اب چوں ہی یہ بات سنی سرکار شاہ فرماتے ہیں ان کی روح قبض ہو گئی، ان کی روح جو ہے قبض ہو گئی۔ کہتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں عالم یہ تھا کہ جب حضرت صحابہ کا جنازہ اٹھایا گیا
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم یہاں رکھ رہے ہیں، ایک قدم وہاں رکھ رہے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ میرے صاحبہ نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے 70,000 فرشتے ایسے ہیں جو میرے صاحبہ کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ سامعین محترم دیکھیں کہ صحابہ کرام تھوڑی سی لرزش کرتے تو کس طرح کے اللہ کے بارے میں معافی مانگا کرتے تھے۔ آج ہم اپنا اندازہ لگائیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کھلے عام گناہ کرتے ہیں۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف حی علی الفلاح، اور فلاح کی طرف ہم بازاروں میں ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں نماز کی طرف بلا رہا ہے، اللہ ہمیں فلاح کی طرف بلا رہا ہے۔ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہ آ کر گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام جو ہے تھوڑی سی لرزش ہوتی نا تو کس طرح سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توبہ کے لیے توبہ کے طلبگار ہوتے، اللہ کے بارگاہ میں آ کے توبہ کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو لیا، آگے ایک میدان میں کھڑے ہو گئے، میدان میں جمع ہو کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اللہ بارش نازل فرما، توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے۔ اللہ سب کافی دیر تک دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، موسیٰ آپ کی قوم میں ایک بندہ ہے 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے اس بندے نے توبہ نہیں کی، اس بندے کو اپنی قوم سے باہر نکالو، بارش نازل کر دو۔ اس بندے کو اپنی قوم سے باہر نکال دو، اس مجمع سے باہر نکال دو، میں بارش نازل کر دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ سب نے ارشاد فرما رہا ہے کہ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ہے جس نے 40 سال سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی، 40 سال سے وہ بندہ گناہ کر رہا ہے، جب تک وہ بندہ ان میں موجود ہے میں بارش نازل نہیں کروں گا، جب وہ بندہ باہر نکل جائے گا میں بارش عطا کر دوں گا۔ اور وہ بندہ جب اس بندے کو پتہ تو ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے، ہر بندے کو اپنے آپ کو پتہ ہے، میں بھی جانتا ہوں میرا گناہ کیسا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ میرا گناہ کیسا ہے، ہر بندے کو اپنے آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ اور اس بندے کو پتہ چل گیا، وہ بندہ پیچھے کر کے رونے لگا۔ امام راضی اور امام فخر الدین رازی جو ہے انہوں نے دیکھا کہ بندہ اس درد سے رویا، اس درد سے رویا کہ نہ بھائی والوں کو پتہ چلا نہ ہی بھائی والوں کو پتہ چلا، رونے لگا، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ میں گناہ کر بیٹھا تھا، مجھے معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا؟ اب اللہ پھر رونے لگا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ نکلتا ہے یا اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کر اس کا نام لوں۔ اور پھر تڑپ اٹھا، فرمایا اللہ عرض کرنے لگا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ جب اس بندے نے یہ الفاظ کیا کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا تو موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت بارش نازل ہو گئی، یک بارش ہوگی۔ تو سارے بندے جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بندے سارے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ پورے تو ارشاد فرمایا تھا کہ یہ گناہ گار بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نازل نہیں کر رہا، بندہ نکلا بھی نہیں، تو نے بارش عطا کر دی، ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ اس بندے کا مجھے نام تو بتاؤ، وہ بندہ ہے کون؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، موسیٰ جب وہ بندہ گنہگار تھا تب نہیں نام بتایا، اب اس نے مجھ سے صلح کر لیا، نام کیسے بتاؤں؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات بندے پر پردہ کیسے ڈالتی ہے۔ ہم اپنا اندازہ لگائیں نا، ہم کتنے گنہگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے پردے ڈال رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ میں بارش نازل نہیں کر رہا تھا اس بندے کی وجہ سے، اب جو میں نے بارش نازل کی ہے وہ میں نے اس بندے کی وجہ سے کی ہے کہ اس نے مجھ سے توبہ کی ہے، اس توبہ کی وجہ سے میں نے اس پر بارش نازل کری ہے۔ سامعین محترم ہم اپنا اندازہ لگائیں، ہمیں بھی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتا رہتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو اندر سے واقف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اس کے لیے جنت کے آگے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ سچی توبہ، فرمایا کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہ جو ہم نے کیے ہیں ان پر ہمیں نادم ہونے کی، شرمندہ ہونے کی اور اللہ کے آگے میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔